السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اردو جان پہچان۔ یہ 7 کلاس کی بک ہے، سبق نمبر 7 یہ دیکھیں، ہے نا۔ آج کا ہمارا یہ سبق نام لکھا ہوا ہے چاند بی بی۔ چیپٹر نیم کیا ہے؟ چاند بی بی، ٹھیک ہے۔ اسے ہم پڑھتے ہیں اور چاند بی بی کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ کیا آپ نے چاند بی بی کا نام سنا ہے؟ وہ اب سے 400 برس پہلے احمد نگر میں پیدا ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ احمد نگر میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ یہ دھیان سے سنیں گے کیونکہ کوشچن آنسر اسی سے سارے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے والد حسین نظام شاہ احمد نگر کے بادشاہ تھے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ حسین نظام شاہ۔ اور یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ احمد نگر کے یہ احمد نگر کے بادشاہ تھے، ہے نا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی تعلیم کا بہت عمدہ انتظام کیا تھا۔ جو یہ احمد نگر میں یہ جو چاند بی بی ہے احمد نگر میں پیدا ہوئی تھی اور یہ نظام شاہ کی بیٹی تھی، ہے نا، حسین نظام شاہ کی بیٹی۔ اور یہ مطلب جو یہ حسین نظام شاہ تھے بادشاہ، وہ اپنی بیٹی کو بہت ہی عمدہ مطلب کہ اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کروائے تھے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی چاند بی بی نے عربی فارسی کی اچھی تعلیم حاصل کر لی۔ کس چیز کی؟ عربی اور فارسی کی، ہے نا۔ اس نے مراٹھی زبان بھی سیکھ لی۔ کون سی زبان؟ مراٹھی زبان بھی سیکھ لی۔ تیر اندازی کیا سیکھی؟ تیر اندازی اور گھڑ سواری بھی سیکھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی چاند بی بی تھی جو مطلب کہ زبان جانتی تھی، مراٹھی زبان بھی جانتی تھی، تیر اندازی بھی جانتی تھی اور گھڑ سواری میں بھی مہارت ان کی حاصل تھی، ہے نا۔ اور کیا تھا؟ گانے، ستار بجانے، تصویریں بنانے اور شکار کھیلنے کا بھی اسے شوق تھا۔ دیکھ رہے کیا کیا تھا؟ ستار بجانے کا تھا، تصویریں بنانے کا اور شکار کھیلنے کا بھی، ہے نا۔ وہ بڑی ہوئی تو اس کی ذہانت، خوبصورتی اور لیاقت کا چرچا ہوا، مطلب کہ عوام میں، ہے نا، عوام میں اس کی خوبصورتی کا، ذہانت کا مطلب چرچا ہونے لگی۔ اس کے لیے بہت سے رشتے آئے۔ کن کے لیے؟ یہ ہے چاند بی بی، ہے نا۔ یہ دیکھیے آپ لوگ، یہ چاند بی بی ہے اور یہ گھوڑ سواری کر رہی ہیں، ہے نا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ آخر کار بیجاپور کے بادشاہ علی عادل شاہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ کس کی شادی ہو گئی؟ کس سے؟ چاند بی بی کی شادی بیجاپور کے بادشاہ، کہاں کے؟ بیجاپور کے بادشاہ عادل شاہ، کس سے؟ عادل شاہ سے ان کی شادی ہو گئی، ہے نا۔ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چاند بی بی سلطنت کے کاموں میں بھی شوہر کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سلطنت کے کاموں میں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ سلطنت کے کام وام کرتے ہیں نا، تو وہی اس میں بتا رہا ہے کہ چاند بی بی تھی اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، مطلب سلطنت کے کاموں میں شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی، ہے نا۔ وہ بیجاپور کے لوگوں سے ان کی زبان کنڑ میں باتیں کرتی، مطلب وہاں کے جو عوام تھے ان لوگوں سے ان کی زبانیں کیا تھی؟ کنڑ بھاشا تھی، ہے نا، تو وہ اسی زبان میں بات کرتی تھی۔ کون؟ چاند بی بی۔ ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی، مطلب کہ شامل ہوتی ان کے دکھ درد میں، کم کرتی، کچھ بولتی، سمجھاتی اور کچھ مدد کرتی، ہے نا۔ بیجاپور کے لوگ بھی اسے بیجاپور کے لوگ بھی اسے دل سے چاہتے تھے، مطلب اسے بیجاپور کے لوگ جو تھے وہ اسے دل سے چاہتے تھے، ہے نا، اور اس کی بہت عزت بھی کرتے تھے، مطلب جو چاند بی بی تھی ان کے بہت عزت کرتے تھے۔ کون؟ وہاں کے عوام۔ شادی کے 16 برس بعد 1580 میں چاند بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گیا؟ چاند بی بی کی شادی ہو گئی تھی، چاند بی بی اپنے شوہر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے اور وہاں کے جو عوام تھے انہیں بہت پیار کرتے تھے، اور یہ چاند بی بی بھی عوام جو تھے وہاں کے ان لوگوں سے پیار کرتی تھی، ہے نا، ان کی مدد کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اور اب کیا ہو گیا کہ 1580 میں ان کی وفات ہو گئی۔ کن کی؟ چاند بی بی کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، انتقال ہو جاتی ہے نا۔
वह बेवा हो गई, मतलब वह बेवा हो जाती है। इसका दिल टूट जाता है, चांद बीबी का दिल टूट जाता है, मगर इसने हिम्मत और सब्र से काम लिया, मतलब ये हिम्मत नहीं तोड़ी और सब्र से काम ली, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए क्या कर दी, वाकिफ़ कर दी, है ना। मतलब लोगों की वाकिफ़ करना मतलब लगा देना, मतलब उसे ख़ास कर देना कि अपने कि मैं अब उसके पास जीने का उम्मीद ही क्या था, लेकिन फिर भी वो आवाम के लिए जी रही थी, है ना। इसीलिए चांद बीबी के कोई औलाद नहीं थी, चांद बीबी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बैठा दिया और खुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल की। मतलब कि जो चांद बीबी थी अपने शौहर के भतीजे, मतलब शौहर के भाई के लड़के को तख्तो ताज में बिठा दी और फिर खुद ही हुकूमत देखने लगी और देखभाल करने की जिम्मेवारी खुद उठाने लगी, खुद देखने लगी, है ना। चांद बीबी ने रयाई की भलाई मतलब कि वही आवाम, है ना। चांद बीबी ने रयाई की भलाई की बहुत से काम किए। इसने कुएं खुदवाए, क्या खुदवाए, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाए और इमारतें बनवाए, मतलब कि बड़े बड़े इमारतें बनवाए। कुछ दिनों बाद जब उससे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह संभाल लिया है, तो वह बीजापुर से अहमदनगर चली गई। मतलब कि बीजापुर चांद बीबी का क्या था, ससुराल था, है ना, ससुराल था, शौहर का घर था। और फिर ये अहमदनगर उनका मायके था, है ना। वो फिर देखने लगी कि मेरा ये जो भतीजा है कि अब दारुल सल्तनत खुद अच्छे से संभालने लगा है, तो वो फिर क्या करी, वो जाने का फ़ैसला करी, कहाँ, अहमदनगर। वो फिर चली गई, है ना, अपने शायद पापा से मिलने के लिए चली गई, अपने मम्मी पापा से, है ना। अहमदनगर के हालात उन दिन बहुत ख़राब थे, उन दिनों मतलब बहुत ख़राब हो गए थे अहमदनगर के, है ना, इसलिए वो गई थी। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। चांद देखो वो क्यों गई थी, अपने मम्मी पापा से भी मिलने गई थी, और जो अहमदनगर के जो हालात थे दिन ब दिन ख़राब होते गए थे, और वहाँ पे जो आपसी झगड़े हो रहे थे सल्तनत के लिए वो बहुत कमज़ोर पड़ चुका था, है ना। चांद बीबी भी मतलब अहमदनगर इसीलिए गई थी कि हालात को सुधारने की बहुत कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो गई थी ना। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली, मतलब थोड़ी बहुत उसे कामयाबी भी मिली। उसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फ़ौज से मुकाबला भी करना पड़ा। अकबर, आप लोग देखते हैं ना, जोधा अकबर, वही अकबर का फ़ौज उसे मतलब अकबर की क्या है, भेजी हुई फ़ौज से मुकाबला भी करना पड़ा, है ना। अब क्या है, दूसरी मर्तबा जब मुग़ल फ़ौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुग़ल बादशाह से सलाह करने की फ़ैसला किया। सोचिए कि क्या पता हम सलाह कर लें तो वो मतलब कि सही हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए, है ना। लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने ये अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुग़लों से मिल गई। अब देखिए चांद बीबी कितनी अच्छी थी, आवामों की भलाई करती थी, और फिर चांद बीबी अहमदनगर वो गई अपना घर गई, वो अपने अब्बा के घर मतलब पापा के घर गई, है ना। और वहाँ जाके दारुल सल्तनत के बारे में कुछ सल्तनत को सुधारना चाहिए, क्योंकि आपसी झगड़े हो रहे थे वहाँ पे, इसीलिए अब ये सोची कि मैं जा रही अकबर के वहाँ पे मुग़ल फ़ौज की अहमदनगर वो मुग़ल फ़ौज में चांद बीबी बादशाह के पास गई, मतलब कि कह रही थी कि कुछ हम सलाह कर लेते हैं आपस में कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मिल के रहना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ के कुछ अहमदनगर के चंद सरदार जो उनसे मतलब कि जलते थे, हिस्सा करते थे, उन लोगों ने आवाम में अफवाह फैला दी कि मतलब झूठ मूठ का कि चांद बीबी है मुग़लों से जा मिली है ना। इसीलिए बस फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए, मतलब चांद बीबी के ख़िलाफ़ हो गए, है ना। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। अब बताओ चांद बीबी कितनी अच्छी थी, अब उन्हें वो चांद बीबी के बारे में उसे उल्टा सीधा बोलकर अफवाह फैलाकर अवामों को और इनसे मतलब दूर कर दिए और इसे गिरफ्तार करवा के कत्ल भी कर दिए, है ना।
اس طرح احمد نگر پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ احمد نگر پہ پھر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس نیک دل خاتون کی شہادت کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اسے اپنے وطن سے کتنی محبت تھی، ہے نا، اس کی وطن سے کتنی محبت تھی۔ مرنے کے بعد اب پتہ چلا عوام کو۔ وہ جب تک زندہ رہی وطن کی خدمت کرتی رہی، مطلب جب تک چاند بی بی زندہ رہی تھی تب تک وطن کے لیے وہ خدمت کرتی رہی تھی، ہے نا۔ اور آخر کار وطن ہی کی خاطر اس کی جان بھی گئی۔ دیکھو وطن کے خاطر جان تو گئی، کیونکہ وہ مغل سے گئی تھی صلح کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ غلط سوچ کر سبھی اسے افواہ پھیلا دیا گیا اور پھر اسے قید کر کے قتل بھی کر دیا گیا، اور پھر وہ وطن کے لیے جان بھی دے دی۔ وہ مر گئی لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے نا۔ یہ تھا ہمارا چاند بی بی کی کہانی، اور پھر یہ ہمیں پتہ چلا۔ اب آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی پڑھ کے سننے میں، ہے نا، اور اچھی لگی ہوگی تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیں گے، اور پھر اس کا نیکسٹ ویڈیو جو آئے گا اس میں کویشچن آنسر ہوں گے، ہے نا۔ اور آپ لوگ اسے تھوڑا سپورٹ کریں اور لائک سبسکرائب کریں نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔